آخری ہتھیار قسط نمبر 123۔ ڈیوڈ کے لیے حکام بالا کو سمجھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے اعتماد کی فضا قائم کر رکھی تھی۔ اس فضا کے زیر سایہ شاذ و نادر کوئی شخص نہ آیا ہوگا۔ اسرائیل میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو ڈیوڈ کی حیرت ناک مفوق الفہم صلاحیتوں کا منحرف ہو۔ ڈیوڈ عجیب و غریب مدلل مشوروں اور فصیح و بلیغ دلائل کے ساتھ سب کے دلوں کا فاتح حکمران تھا۔ انسان کو دو ٹکڑے کرنے کے بعد دوبارہ اصلی حالت میں لانے کا تجربہ بڑی محنت اور کامیاب حکمت عملی کے ساتھ تیار کیا گیا تھا، مگر ایک مشین آپریٹر کی ادنا سی غلطی نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ڈیوڈ اس تجربے کو کامیاب تصور کرتا تھا، کیونکہ احمد ضابط 3 منٹ 5 سیکنڈ تک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر بھی زندہ رہا تھا۔ اگر ہر فرد چابک دستی سے اپنا فریضہ سر انجام دیتا تو رزلٹ توقع سے بڑھ کر ملنے والا تھا۔ اعلیٰ حکمران نے میٹنگ میں ڈیوڈ کو خاموشی، توجہ اور صبر و تحمل سے سنا اور اسے بری ذمہ قرار دیا، بلکہ اس کی باتوں سے انہیں تقویت ملی تھی۔ انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈیوڈ نے کامیابی کے جو بیج بو دیے ہیں، ان کے دورس نتائج ملیں گے۔ حکام بالا کے اعتماد میں بھی ڈیوڈ کی کامیابی کا راز مضمر تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے دوسری طرف سوچنا شروع کیا تھا۔ اس کی معلومات کے مطابق دنیا کا رخ بڑی تیزی سے تبدیلی کی طرف گامزن تھا۔ دنیا نے جو راہیں منتخب کر لی تھی وہ ڈیوڈ کی حسب منشا تھی۔ ڈیوڈ نے کئی اہم کامیابیاں سمیٹ لی تھیں۔ دنیا پر کیے جانے والے تجربات 60% کامیابی کے منازل طے کر چکے تھے، باقی 40% پر زور و شور سے کام جاری تھا۔ دنیا کی بری حالت دیکھ کر اسی امید ہو چلی تھی کہ اس کا لیڈر جلد آنے والا ہے، پورے کرۂ ارض کا فاتح اور حکمراں لیڈر، جو ڈیوڈ کا آخری ہتھیار تھا، جس کے استعمال سے وہ دنیا پر بااختیار ہو سکتا تھا۔ اس کی خاطر ڈیوڈ سب کچھ کر رہا تھا یا کروا رہا تھا۔ ڈیوڈ کا کمال تھا، دنیا میں جاری اس کے مشن میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ پیش آتی تو وہ از خود وہاں پہنچ جاتا اور بالا ہی بالا اپنا کام دکھا کر واپس لوٹ آتا۔ یہ اس کا باطنی فن تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ انسان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا تجربہ کرنے کی تیاری ایک بار پھر شروع تھی۔ ساتھ ہی اس کے علم میں آیا کہ پاکستان میں اس کے مشن پر جانے والے لوگوں کو پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہیں ابھی تک متوقع کامیابی نہیں ملی تھی۔ اسلامی ممالک خصوصاً پاکستان کی اہمیت ڈیوڈ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہاں سے ناکامی کی خبر باعث تشویش تھی۔ اس رسم منشا وہ انتہائی خفیہ طریقے سے پاکستان پہنچ گیا تھا۔ پاکستان پہنچتے اس نے کافی پھرتی دکھائی تھی۔ ضلع چاغی میں اس نے NGO کی معرفت مکمل سروے کروایا تھا۔ سروے کا مقصد وہاں کے گلی کوچوں سڑکوں کو پختہ کرنا تھا۔ دور دراز علاقوں میں بجلی پہنچانے کا وعدہ، اسپتال، پارک اور اسکول بنانے کا بہلاوا دیا گیا تھا۔ زندگی کی اہم بنیادی سہولتیں NGO نے فراہم کرنے کا سبز باغ دکھایا تھا، جس کے طفیل انہوں نے گلی کوچوں، میدانوں اور پہاڑوں کا ناپ تو لے لیا تھا۔ مردم شماری کروائی، مختلف جگہوں سے مٹی اور پتھروں کے نمونے لیے اور برے بستر گول کر کے چلے گئے۔ ڈیوڈ جاننا چاہتا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے میں کس حد تک سچائی ہے، اور اگر 100% سچائی ہے تو اس کی طاقت کا توازن کیا ہے۔ دوسرا اہم کام جو ڈیوڈ نے کیا وہ پاکستان کے اہم مگر ادھورے پروجیکٹس اور ان کی مکمل تفصیل تھی۔ ان پروجیکٹس کی جانکاری بھی شامل تھی جو حکومت کی سستی اور نااہلی کے سبب بند پڑے تھے۔ بلوچستان میں معدنی ذخائر کی جگہ کا تعین، قدرتی وسائل اور ذخائر کا تخمینہ اور حکومتی پالیسیوں کی تفصیل بھی وہ حاصل کر چکا تھا۔ پاکستان میں کرپٹ، محب زر اور مفاد پر سیاستدانوں اور وزراء، محب وطن، بے لوث دیانتدار اور مذہبی وزراء، سیاستدانوں کی علیحدہ فہرستیں ان کے مکمل بائیو ڈیٹا کے ساتھ ڈیوڈ کے پاس موجود تھی۔ اب باقی کا کام جان رائٹ نے کرنا تھا۔ بروج کے والدین اور بہن بھائی اب دن ہی سو چکے تھے۔ شانی یہ خبر سن کر چکرا کر رہ گیا تھا۔ پورے کا پورا گھر تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ ماں سوائے بروج کے کوئی نہیں بچا تھا۔ شانی کو یہ خبر واقعے کے 1 ہفتہ بعد ملی تھی۔ اس اتفاق پر وہ بھی ششدر تھا۔ راولپنڈی میں اسے گورے بستی کا مچھیرا مل گیا تھا جس نے دل دہلا دینے والی خبر سنائی۔ بروج اس دن ماموں کے گھر رک گئی تھی۔ گھر والوں نے رات کا بچا ہوا کھانا دن کو اکٹھے کھایا تھا جو ان کے لیے موت کا پیغام لے کر آیا۔ بعد میں دیکھا گیا تو ہانڈی میں مردہ چھپکلی پائی گئی تھی جس کا زہر بروج کے تمام گھر والوں کو نگل گیا تھا۔ شانی کو اپنی سماعت پر دھوکہ ہونے لگا تھا۔ یہ کیسی خبر تھی جس کے کانوں تک پہنچ کر ان میں سیسا پگھلا رہی تھی۔ اس نے فوراً ہم نواز کو خبر لانے کو کہا۔ روشن نواز شانی کی طرح اداس اور پریشان تھا۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو شانی کو اس وقت گوریا بستی میں ہونا چاہیے۔ ہم نواز نے خبر کی تصدیق کر دی تھی۔ اب صبر کر لینا اس کے اختیار سے باہر تھا۔ اس نے امجد بخاری سے 2 دن کی رخصت لی اور گوریا بستی روانہ ہو گیا۔ بروج نے اس کے سینے میں سر رکھ کر آنسوں کے دریا بہا دیے تھے۔ بروج کا بیکرا غم دیکھ کر شانی خود پر ضبط نہ کر سکا۔ وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا، مگر بروج کا غم بہت وسیع اور لفظی تسلیوں کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ مگر اس سائے کی چھاؤں بہت ٹھنڈی تھی جو شانی نے بروج کے لیے دراز کر رکھا تھا۔ لیکن ان لمحات کی عمر بہت مختصر تھی۔ شانی کو واپس پلٹنا تھا۔ امجد بخاری سے 2 دن لیے تھے۔
اس سے درد رک نہیں سکتا تھا۔ فاروق بلوچ نے بہت سے اہم انکشافات کیے تھے۔ امجد بخاری نے ٹیم بھی تشکیل دے دی تھی۔ شانی اس ٹیم کا حصہ تھا اور انہیں چند دنوں بعد میدان میں اترنا تھا۔ شانی سوچ رہا تھا بروج کو کس کے حوالے چھوڑ جاؤں۔ بروج نے خود تڑپتے ہوئے اسے باور کرایا تھا کہ گوریا بستی کا ہر مرد اسے ہوس بھری نگاہ سے دیکھنے لگا ہے۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے بتایا، سر سے باپ کا سایہ جو چھٹ گیا ہے، بے سہارا ہو گئی ہوں، اب بے حس معاشرہ اپنی فطرت تو دکھائے گا۔ بروج تم ماموں کے گھر رہ سکتی ہو، وہاں رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ مامی تانے دے کر مجھے گھر میں زندہ درگور کر دے گی، وہ بھی سہلو تو ماموں کا بڑا بیٹا حد درجہ بدتمیز اور عیاش ہے۔ بروج نے فوراً جواب دیا، اور تمہارے ماموں، وہ تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہاں لے دے کے ماموں ہی رہ جاتے ہیں، مگر ڈر لگتا ہے۔ بروج کے چہرے پر فکر مندی تھی، مستقل وہاں رہنے سے کہیں ماموں کا پیار بھی ماننا پڑ جائے۔ پھر بروج، اب تم کس کے ساتھ رہو گی؟ شانی بہت الجھ گیا تھا۔ بروج چند ثانیے خاموش رہی، شانی سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بروج نے اس کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا، تمہارے ساتھ۔ شانی حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ؟ بروج کا اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو شانی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ بروج چند قدم آگے بڑھ کر انتہائی جذباتی لہجے میں بولی۔ دونوں کے درمیان صرف 1 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس کا سیر انگیز وجود شانی کے دل و دماغ کو معطر کر رہا تھا۔ اب سرد اور غمزدہ ماحول میں شادیانے بج اٹھے تھے۔ شانی خاموش تھا۔ بروج جواب کی منتظر تھی۔ وہ بولی، شانی خاموش کیوں ہو؟ بروج تم میری ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، مگر کیا شانی؟ بروج تڑپ کر بولی، انداز میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ بے اختیار مزید آگے سرک گئی تھی۔ شانی اس کے سانس کے اتار چڑھاؤ کو واضح محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کی خوبصورت ہونٹوں کی جنبش دیکھ رہا تھا۔ پیار میں اگر مگر کہاں سے آ گیا؟ شانی، پیار تو اکل و خیر سے بھی ماورا ہوتا ہے۔ تم بھی پیار کرتے ہو اور اگر کا سہارا بھی لیتے ہو۔ بروج، میں شاید تمہیں ٹھیک سے سمجھا نہ سکوں۔ شانی اندرونی انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ ایسے میں روشن نواز بولا، شانی، بروج ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کی غیر معمولی خوبصورتی کسی مضبوط سہارے کی متقاضی ہے، اور یہ مضبوط سہارا صرف تم دے سکتے ہو۔ روشن نواز، میں جن راہوں کا مسافر ہوں، ان راہوں پر بروج کا پیار تو میرے ساتھ چل سکتا ہے، اس کا وجود نہیں۔ میری ممی اور بہن تو خود دوسروں کے گھر میں رہ رہی ہیں، بروج کو میں کہاں لے کر جاؤں؟ شانی نے دیکھا بروج اس کی بات سن کر بہت اداس ہو گئی تھی۔ وہ اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر بولا، بروج، میں اگر مگر کا سہارا نہیں لیتا، اصل میں حالات بہت الجھے ہوئے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو شانی، وہ اداسی سے بولی۔ اس کا جسم یوں ڈھیلا پڑ گیا تھا جیسے اس سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ اس سے بڑھ کر حالات کیسے الجھیں گے؟ میرا پورا گھر موت کی آغوش میں اتر گیا، کاش ان کے ساتھ میں بھی مر جاتی۔ بروج، میرے گھر والے اس وقت خود کسی اور کے گھر میں پناہ گزین ہیں۔ ہمارا گھر بم کے دھماکے میں تباہ ہو چکا ہے۔ چند مہینے کسی بھی طرح ماموں کے گھر صبر کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں تم اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ شانی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بروج کو کیا بتائے اور کیسے سمجھائے۔ شانی، پتھر کے گھروں کو چھوڑ دو، بروج نے آستین سے آنسو صاف کرنے کے بعد انتہائی ٹھوس اور سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا یہاں میرے لیے کوئی جگہ ہے؟ اس نے شانی کے عین دل پر انگلی رکھ دی تھی۔ شانی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سینے سے بھینچ لیا۔ ہاں بروج، ہاں، میرا یقین کرو۔ شانی کے اقرار کے بعد بروج نے آہستگی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ وہ 4 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، اگر یہ بات ہے شانی تو فیصلہ بھی کرو، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ بصورت دیگر مجھے زندہ لاش بن کر نہیں جینا۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے غم کے 1000 چوہے نوچ نوچ کر موت کے حوالے کریں۔ شانی، انکار مت کرنا، روشن نواز نے التجائی انداز میں کہا، ایسی محبت تمہیں پھر کبھی نہیں ملے گی۔ روشن نواز، تم نے ہمیشہ جذبات سے سوچا ہے۔ ہم نواز نے روشن نیاز کی بات رد کر دی تھی۔ شانی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شانی ان کی بحث کو نظر انداز کرتے بروج سے مخاطب ہوا، بروج، میرا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، مجھے کچھ وقت دو۔ میں وقت ہی تو نہیں ہے شانی، فیصلہ بھی کرو۔ مجھے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، تمہارا ساتھ یا موت۔ بروج نے اچانک ایک طرف پڑی ہوئی چھری اٹھا لی تھی۔ بروج، یہ کیا پاگل پن ہے، تم سمجھ نہیں رہی ہو، ساتھ یا موت؟ بروج کے لہجے میں قطعیت تھی۔ شانی نے قدم آگے بڑھانا چاہا تو بروج بولی، پہلے جواب دو شانی، پھر آگے بڑھنا۔ بروج، تم جذباتی ہو رہی ہو۔ شانی کی بات ادھوری رہ گئی۔ بروج نے چھری پیٹ میں اتار لی تھی۔ بروج، شانی چیختا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ وہ لہرا کر گرنے والی تھی۔ شانی سے باہوں میں اچک لیا۔ اوہ نو، یہ کیا؟ بروج، تم پاگل ہو گئی ہو۔ شانی نے خون فوارے کی طرح نکلتا دیکھا تو اسے فوراً زمین پر لٹا کر اس کا دوپٹہ پیٹ کے گرد کس کر باندھ دیا۔ گوریا بستی میں ارد گرد کئی دیہاتوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ شانی نے دیکھا خون کا رساؤ تیزی سے جاری تھا۔ اگر بروج کو فوری طبی امداد نہ دی گئی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شانی کے دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں۔ دفعتاً اسے ہم نواز کا خیال آیا۔ ہم نواز، بولو شانی، میں دیکھ رہا ہوں بروج کی حالت ابتر ہو رہی ہے۔ ہم نواز، تم پلیز میری مدد کرو۔ کیسی مدد شانی؟ ہم نواز، یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، تم پلیز بروج کو اسپتال پہنچا دو، گاڑی میں لے جانے میں شاید دیر ہو جائے۔ شانی، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ ہم نواز، خدا کے لیے میری مدد کرو۔
شالنی کے حلق میں کانٹے اگنے لگے تھے، بات کرنا دشوار ہو رہی تھی کیونکہ بروج کی سانس اکڑ رہی تھی۔ ہم نواز، جیسے تم لمحوں میں دور دراز علاقوں میں پہنچ جاتے ہو ویسے ہی بروج کو اسپتال پہنچا دو، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ ہم نواز پلیز بروج کو بچا لو پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا، بچوں کی طرح سر جھکائے رونے لگا تھا۔ پھر اسے احساس ہوا بروج کا جسم دھیرے دھیرے ہوا میں اٹھ رہا ہے۔ شالنی نے جلدی جلدی آنکھیں صاف کی، بروج کا پورا جسم ہوا میں اٹھ چکا تھا۔ ہم نواز نے اس کی بات مان لی تھی، بروج اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ تھینک یو ہم نواز، تیرا شکریہ، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ پھر فوراً اٹھ کر گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہمارے پاس وقت محدود ہے، ہم نے محدود وقت میں مطلوبہ کامیابیاں حاصل کرنی ہے۔ جان، ہمارا تو کام تواتر سے آگے بڑھ رہا ہے، ڈورتھی نے جواباً ولیم، ہیلری اور کولن کی طرف تصدیق آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کرم خان، حیدر عباس اور ان کے توسط سے کئی اہم گروپ بھی ہمارے من چاہے نتائج فراہم کر رہے ہیں۔ عبد البارک، وسان کھرل، فاروق بلوچ اور کئی اہم وفاقی وزراء ہمارے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم جب چاہیں جہاں چاہیں کارروائی کر سکتے ہیں۔ یو آر رائٹ ڈورتھی، مگر تم فاروق بلوچ کو کیوں بھول رہی ہو؟ جان رائٹ نے کہا۔ فاروق بلوچ کو کئی دن پہلے اسلام آباد سے اغوا کیا گیا تھا، میرے خیال میں یہ اغوا برائے تاوان کی واردات ہو سکتی ہے۔ کولن نے کیا سرائی کی۔ پاکستان میں عموماً ایسا ہوتا ہے کیونکہ فی الحال ہمارے مد مقابل کوئی گروپ سامنے نہیں آیا، اور اگر یہ ہمارے کسی ممکنہ مخالف گروپ کی واردات ہے تو بھی فاروق بلوچ سے وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے صرف تم فاروق بلوچ کو ملے ہو کولن، باقی جو کچھ بھی ہماری ڈیلنگ ہوتی رہی ہے وہ کسی نہ کسی توسط سے ہوتی ہے، اور شاید سر تھامس نے ایک دو بار سے فون پر ہدایت جاری کی تھی۔ ولیم نے کہا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی جان رائٹ۔ ہیلری کی بات پر سب نے سے چونک کر دیکھا۔ وہ بولی، پاکستان کا ایسا کون سا معاملہ ہے، داخلی، خارجی، اقتصادی، معاشی، عسکری یا مذہبی، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے یا دوسرے لفظوں میں ہمارے دراصل سے باہر؟ پھر ہمیں خفیہ سرگرمیاں جاری رکھنے کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ ہیلری، تمہیں غلط انفارمیشن دی گئی ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اس کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ ہم حکومت کو خرید سکتے ہیں، افواج کو نہیں۔ اس کے باوجود ہم یہاں پاکستان کے وسائل پر قبضے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جان، پاکستان ایٹمی طاقت اور بہترین فوج رکھنے کے باوجود ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم کسی بھی بہانے اس پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ عراق اور افغانستان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہیلری، تم نے جان کی بات نظر انداز کر دی ہے۔ ڈورتھی نے اس کی توجہ جان کی سابقہ بات کی طرف مبذول کرائی۔ جان نے کہا ہے، ہم یہاں پاکستان کے وسائل پر قبضے کے لیے نہیں آئے۔ وسائل پر قبضے کی جنگ 50-60 سال قبل ضرور ہونی تھی، مگر اب نہیں۔ پھر تاریخ عالم شاہد ہے، طاقت نے کمزور کو ہمیشہ بچھاڑا ہے۔ جن قوموں کے پاس طاقت کی لاٹھی تھی انہوں نے کمزور قوموں کو ریوڑ کی طرح ہانک کر اپنا غلام بنا لیا۔ ان کے علاقے میں ہر ایک نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، مگر یہ فتوحات علاقوں پر تو قائم رہی، دلوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکی۔ طاقتور قوموں نے کمزور قوموں کے علاقے تو فتح کیے، مگر انہیں کبھی ذہنی طور پر اپنا غلام نہ بنا سکی تھی۔ غلام قوموں کی سوچ، فکر، تہذیب پر قبضہ نہ جما سکی۔ برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پورا ہندوستان بھی اس کا غلام تھا، مگر دھیرے دھیرے فاتح حکمرانوں کی طاقت کی زنجیریں ڈھیلی پڑنے لگی۔ پھر وہ وقت آیا کہ ڈھیلی زنجیریں کی کڑیاں ایسے ایسے ٹوٹنے لگی اور اس کی طاقت کی گرہ کھلنے لگی۔ نتیجتاً فاتح قومیں فتح یاب ہوتے ہوئے بھی شکست کھا جاتی تھی۔ ہم نے عراق اور افغانستان پر حال ہی میں قبضہ کیا، مگر یہ فتح بھی سابقہ تاریخ کی طرح غلام علاقوں کی فتح ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں پر قبضہ نہیں جما سکے، وہ اب بھی اپنی تہذیب و تمدن، سوچ و فکر سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اب بھی اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلامی روایات و قانون کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو ہم اپنی دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ورنہ وہاں ہر گلی، ہر موڑ، بازار، میدان اور پہاڑوں پر ہمارے لیے موت منتظر رہی ہے۔ اور کچھ بعید نہیں موقع پا کر ایک بار پھر عراق اور افغانستان پر اپنا قبضہ جما لے۔ وہ سب جان رائٹ کی باتیں توجہ سے سن رہے تھے، خصوصاً ہیلری یوں سر ہلا رہی تھی جیسے بات اور پلان اس کے ذہن میں واضح ہو چکا ہے۔ جان رائٹ بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب مسلمانوں کو جسمانی نہیں ذہنی غلام بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کھرچ کر صاف کر دیا جائے گا یا انتہائی محدود کر دیا جائے گا۔ ان کی تہذیب و تمدن میں، معاشرتی رویے میں، سماج میں اور خیالات میں ہم نے سرایت کر جانا ہے۔ حالات ایسے پیدا کرنے کہ زبان ان کی ہو اور الفاظ ہمارے ہوں، اچھے کو برا، برے کو اچھا سمجھے، نفع نقصان کا ادراک بھول جائیں، اپنے پرائے کی پرکھ نہ رہے۔ اس لیے ہم نے جمہوریت کو اسلامی خلافت کا بہترین نعم البدل بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ اب یہ جمہوریت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکے ہیں، اسی میں ملکی اور اپنا مفاد پنہاں سمجھتے ہیں۔ اب ہم نے کئی کاری ضربیں لگانی ہیں،
عوام میں ٹوٹ پھوٹ ڈالنی ہے، فتنے پیدا کرنے ہیں، ہنگامے انتشار، قتل و غارت گری عام کرنی ہے، لسانی فسادات کو ہوا دینی ہے، مسلک کے نام پر لاشوں کے ڈھیر لگانے ہیں، ان کی فکری سوچ پر قبضہ جمانا ہے، پھر انہوں نے ہماری طرف کشکول پھیلانا ہے، ہم نے کشکول میں سکے بھی ڈالنے ہیں اور حکومت بھی کرنی ہے۔ جان رائٹ کی گفتگو جاری تھی مگر اسے چپ ہونا پڑا۔ فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ ہیلو، اسے ریسیور اٹھایا، چند منٹ دوسری طرف کی باتیں سنتا رہا، پھر بولا، فاروق بلوچ کو بہیمانہ اور وحشیانہ تشدد کے ذریعے قتل کر دیا گیا ہے، اس کی لاش مل چکی ہے۔ یہ خبر چونکنے کا سبب بنی تھی۔ ولیم، فاروق بلوچ ہمارے جتنے بھی ٹھکانے جانتا تھا، انہیں فوراً بم سے اڑا دو، ان بندوں کو بھی ٹھکانے لگا دو جو ہمارے حوالے سے اس کے ساتھ ملتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جان، میں حیدر عباس کو ہدایت جاری کر دیتا ہوں۔ اوکے، میں چلتا ہوں، تم سب تیار رہو، میں کسی بھی وقت کال کر کے بلا سکتا ہوں۔ جان رائٹ نے جلدی ہدایت دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔